بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمیں آج سورہ المائدہ سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 4 سے شروع کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک ماذا احل لہم، وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا چیز حلال ٹھہرائی گئی ہے۔ میں سورہ مائدہ کی پہلی درس کے شروع میں یہ بات واضح کر چکا کہ اس سورہ مبارکہ میں اللہ نے مسلمانوں سے یہ عہد لیا کہ وہ اللہ کی شریعت پر عمل کریں گے، اور اللہ نے اس کے نتیجے میں ان سے دنیا اور آخرت کی کامیابی کا وعدہ کیا۔ یہ سورہ نساء کے بعد اس کی جوڑے کی حیثیت سے آئی ہے۔ سورہ نساء میں اللہ نے مسلمانوں کے لیے جو ایک اچھی پاک صالح معاشرت کی بنیاد رکھی، اس کے اصول بیان کیے، اس سورہ میں اسی کو اپنے منتہا کلائمیکس تک پہنچایا گیا، اس کو فنیشنگ ٹچز دیے گئے۔ ہم نے ابھی پچھلے سبق میں چنانچہ یہ دیکھا کہ کھانے پینے کے معاملات میں جو شریعت کا حکم ہے وہ واضح کیا گیا، اور جو پہلے سے چلے آئے غلط عقائد تھے اور عقائد پر مشتمل جانوروں کے گوشت کے بارے میں طریقے تھے، ان میں صحیح نقطہ نظر بیان کر دیا گیا۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوا کہ کیا چیز حلال ٹھہرائی گئی ہے۔ ظاہر ہے کہ کوئی پوچھنے والا پوچھ سکتا ہے کہ بھائی ابھی تو آپ نے جو چیزیں حلال ہیں ان کو بیان کیا ہے اور جو چیزیں حرام ہیں ان کو بیان کیا ہے، تو پھر یہ سوال دوبارہ کیوں پیدا ہو گیا؟ میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب قرآن ہم پڑھیں تو قرآن کو اسی طرح سے پڑھیں، ہم کویسچن کریں۔ جب ہم کویسچن کریں گے تو ہم اس کو مزید ایکسپلور کریں گے، اور ہمیں اس کے جوابات یا تو نہیں ملیں گے یا مل جائیں گے۔ میرا یہ خیال ہے کہ دونوں کام ہوں گے، کچھ چیزوں کے جواب ملیں گے، کچھ چیزوں کے جواب نہیں ملیں گے۔ جن کے جواب ملیں گے ان سے آپ کو اطمینان ہوگا۔ کیا اطمینان ہوگا؟ کہ بھئی جواب ملتے ہیں، یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ کی کتاب محض آپ کو احکام نہیں دے رہی آپ کے ذہن کو، عقل کو بند کر کے، بلکہ بات سمجھا رہی ہے، اور یہ کنسسٹنٹ ہے اپنے بیان میں۔ جو جواب نہیں ملتے وہ آپ کی جستجو، کیوریوسٹی کو برقرار رکھتے ہیں۔ میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے، کہ کیا چیز حلال کی گئی ہے۔ اللہ بتا تو چکے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے پہلے، یہ اس سے پہلے بھی میری گفتگو میں بات کئی مرتبہ آ چکی ہے کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ، بعض اوقات کیا، قرآن میں اکثر یہی ہے، سوال بیان کرتے ہیں اور پھر جواب دیتے ہیں۔ سوال مختصر ہوتا ہے، جواب تفصیل سے ہوتا ہے، اور جواب بتاتا ہے کہ اصل میں سوال کیا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ ہو کہ پہلے ایک لمبا سا سوال کیا جائے، پھر اسی لمبے سے سوال کا جواب دیا جائے، تو یہ بے جا تکرار ہوتی ہے، unnecessary repetition۔ تو اس کو اوائڈ کرنے کے لیے یہ سٹائل قرآن مجید میں ہے، اور یہی کلاسیکل انداز ہے کہ آپ مختصر سوال کریں اور تفصیل سے جواب دیں۔ یہاں جو سوال آگے کے جواب سے معلوم ہوتا ہے، سوال کیا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ تو واضح ہو گیا پیچھے جب بات بیان ہوئی کہ وہ سارے جانور
اور ان کا گوشت حرام ہے کہ جو مختلف طریقوں سے مر جاتے ہیں، نیچے گر کے مر جاتے ہیں، گلا گھٹ جاتا ہے تو مر جاتے ہیں، کسی سینگ کے لگنے سے مر جاتے ہیں، درندوں کے پھاڑنے سے مر جاتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ پھر کیا شکار میں کیا کریں؟ کیونکہ شکار میں تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ آپ کا شکاری جانور یا پرندہ وہ جاتا ہے اور اس کو پکڑتا ہے، اور جس کو آپ مارتے ہیں تیر سے، بندوق سے، غلیل سے، تو وہ جا کے آپ کو پکڑ کے لے کے آتا ہے۔ تو اب اس دوران میں اگر وہ مر جاتا ہے تو یہ بھی تو شکاری جانور نہیں، شکاری کتے ہی نے مارا نا۔ تو اس کا اب سوال یہ پیدا ہوا کہ کیا کریں اس کا۔ قل احل لکم الطیبات، جواب اس تمہید سے شروع کیا گیا کہ تمہارے لیے تمام پاکیزہ چیزیں، پاکیزہ گوشت حلال کیے گئے ہیں، یعنی وہ گوشت کے جو ان جانوروں کا ہے کہ جن جانوروں کے گوشت کو تمہاری طبیعت، تمہاری فطرت پاک سمجھتی ہے، جو گوشت خور نہیں ہے۔ وما علمتم من الجوارح، اور ظاہر ہے کہ یہ بھی بتا دیا اس سے پہلے کہ جو خبیث ہیں جانور، یعنی جو گوشت خور ہیں، وہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ اس پہ ایڈ کیا کہ وما علمتم من الجوارح، اور وہ بھی تمہارے لیے حلال کیا کہ جو تم سکھاتے ہو شکاری جانوروں کو۔ شکاری جانور بھی اور پرندے سبھی شامل ہیں۔ مکلبین تعلمونہن، تم نے انہیں سدھا لیا ہے، ٹرین کیا ہے اس اپنے اندر کی صلاحیت کی وجہ سے جو اللہ نے تمہیں تعلیم دی۔ تم ان کو تعلیم دیتے ہو، تم ان کو ٹرین کرتے ہو، اس ٹریننگ کی بنیاد پر مما علمکم اللہ، جو اللہ نے تمہیں دی۔ یعنی اللہ نے تمہیں یہ سلیقہ سکھایا کہ جو تمہارے اندر ایک اپنے آپ کو ڈسپلن کرنے کی ایبلٹی موجود ہے، جو تمہارے اندر جو انسٹنکٹس ہوتی ہیں ان کو تم کنٹرول کرتے ہو، تو یہ تم نے خود سیکھا۔ اسی اپنے اندر کی صلاحیت کو تم نے آگے امپارٹ کیا جانوروں میں، شکاری کتوں میں اور دوسرے جانوروں میں، پرندوں میں۔ تو اس کے بارے میں بتایا کہ وہ جو شکار کر کے لائیں وہ بھی تمہارے لیے جائز ہے۔ ہماری انسٹنکٹس ہیں، ہمارے اندر غصہ ہے، ہم بے حیائی کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، ہم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے میں زیادتی کرتے ہیں، کرنے کا ایک اندھا ہمارے اندر جذبہ ہوتا ہے، اور کوئی آپ سے آگے بڑھ رہا ہو تو آپ کے اندر حسد پیدا ہو جاتا ہے، اینڈ سو آن۔ یہ ہماری کچھ جبلتیں ہیں۔ حرام چیز ہوتی ہے، کوئی بڑی اٹریکٹیو ہوتی ہے، آپ جھوٹ بولیں آپ کو مل جائے گی، بٹ دین وی ڈسپلن آور سیلوز، ہم اپنے آپ کو کنٹرول کرتے ہیں۔ یہ اللہ ہی نے ہم کو سکھایا ہے۔ سو یہ جن چیزوں کا میں نے ذکر کیا، یہ ہمارے اندر کی حیوانی جبلتیں ہیں، حیوانی انکلینیشنز ہیں، تو ہم ان کو کنٹرول کرتے ہیں۔ اللہ نے ہم کو سکھایا ہے کہ نہیں بھائی، جھوٹ نہیں بولنا ہے، غصے کو کنٹرول کرنا ہے، اور بے حیائی سے بچنا ہے، فلاں فلاں۔ سو اور اسی طرح سے دوسری چیزیں ہیں۔ تو فرمایا کہ
تم اسی طرح سے اپنے جانوروں کو سکھاتے ہو. سو تم نے ان کو سکھایا، تو اب فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ، تو تم کھاؤ اس میں سے کہ جو وہ تمہارے لیے روکیں. وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور اللہ کا نام لو ان پر. کیا مطلب ہوا اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے تیر چلایا، آپ نے بندوق سے گولی ماری. جانور حلال ہے، آپ شکار کرنے گئے ہیں، اب وہ دور کہیں گر گیا ہے، اس کو پکڑنے میں لانے میں آپ کے لیے مشکل ہے، تو آپ کا شکاری کتا جاتا ہے اور اس کو جا کے پکڑ کے لاتا ہے، اور پکڑنے میں اس کی چیڑ پھاڑ ہوتی ہے، اس کا خون نکلتا ہے، وہ واپس آتا ہے تو اس دوران میں وہ مر چکا ہوتا ہے. لیکن اگر آپ نے جب اس کو شکار کے لیے تیر چلایا، جب آپ نے اس کے مارنے کے لیے گولی چلائی اور جانور کو پھر اسی وقت بھیجا یا وہ خود دوڑ کے گیا، تو اس پر آپ اللہ کا نام لیں، تو آپ کا وہ جو اللہ کے نام پر جانور کو قربان کرنے کا ایک تقاضا تھا وہ پورا ہو گیا. شرط یہ ہے کہ یہ جانور پورے کا پورا، وہ شکاری جانور جو آپ نے مارا ہے وہ آپ کے پاس لے کر آئے. یعنی اگر اس نے خود سے کھا لیا اس کو تو پھر آپ کے لیے حلال نہ ہوا، اس لیے کہ یہ کہا گیا ہے کہ اس میں سے کہ جو امسکنا علیکم، وہ جو تمہارے لیے روک رکھیں. سو وہ روکنا آپ کے لیے پورے کا پورا ہونا چاہیے. فرمایا کہ واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. ان اللہ سریع الحساب، اللہ حساب کتاب لینے میں جلدی کرتا ہے. سو یہ سوال تھا اصل میں کہ بھائی جب جانور کو کوئی، یعنی حلال جانور کو کوئی دوسرا درندہ پھاڑ دے اور وہ مر جائے تو وہ تو حرام ہے، تو یہ والا جانور جو آپ کے شکاری جانور کتا وغیرہ پھاڑتے ہیں تو وہ حلال ہے. تو جواب دیا کہ ہاں، بشرطے کہ جب تم ان کو بھیجو، مارو اور بھیجو تو اس پر اللہ کا نام لے لیا کرو. تو پھر اگر وہ صرف تمہارے لیے لے کر آئے تو پھر وہ تمہارے لیے جائز ہے. الیوم احل لکم الطیبات، تمہارے لیے تمام پاکیزہ کھانے آج کے دن حلال کر دیے گئے. یہ الیوم یہاں بھی آیا ہے، پیچھے بھی آیا ہے. میں یہ بتا چکا ہوں کہ اس سے مراد ضروری نہیں ہے کہ کوئی خاص دن ہو، بلکہ وہ ٹائم پیریڈ ہے کہ جس میں اللہ نے اپنی شریعت کے ان احکام کو بالکل کلیئر کر دیا، واضح کر دیا. فرمایا کہ اب یہ تمہارے لیے ساری پاکیزہ چیزیں حلال ہیں. وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ، اور ان لوگوں کا کھانا بھی کہ جو کتاب دیے گئے تمہارے لیے حلال ہے. یعنی obviously اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جب کہ بات آخری حد تک واضح ہو گئی کہ کیا چیز حلال ہے، کیا چیز حرام ہے، اب اگر تم اہل کتاب کے ساتھ کھانا کھاؤ گے تو ان کے دسترخوان پر وہ چیزیں تم کھا سکتے ہو جو تمہارے لیے حلال ہیں. اس اجازت کا یہ مطلب تو ہرگز نہیں ہو سکتا کہ اہل کتاب کے ساتھ کھانا کھاؤ، چاہے سور کھاؤ، چاہے شراب پیو، چاہے اللہ کا نام لیے بغیر کوئی جانور ذبح کیا گیا اس کو کھاؤ. یہ تو ہو نہیں سکتا. یہ تو اللہ نے آخری حد تک واضح کر دی چیزیں کہ یہ تو نہیں کھائی جا سکتی، یہ تو حرام ہے. لیکن اب آج now that it has been clarified کہ کیا چیز حلال ہے، کیا چیز حرام ہے،
تو تم اہل کتاب کے ساتھ بے شک کھانا کھا سکتے ہو، کیوں نہیں کھا سکتے؟ تمہارے کزنز ہی تو ہیں، تم سے ایک مختلف نقطہ نظر رکھتے ہیں، تو کیا ہوا، ان کے ساتھ کھانا پینا ہوگا۔ ظاہر ہے کوئی کہے کہ جی وہ تو ان سے تو دوستی بھی نہیں ہو سکتی، تو گزارش یہ ہے کہ اگر ان سے دوستی بھی نہیں ہو سکتی تو پھر تو یہ کنٹرڈکشن ہے، یہ کنٹرڈکشن تو قرآن میں ہے ہی نہیں۔ تو پھر یا تو آپ اس کنٹرڈکشن کو دور کریں یا اپنے ایمان کی خیر بنائیں، لیکن پلیز یہ پروپیگنڈا نہ کریں کہ ہم اہل کتاب سے دوستی نہیں کر سکتے۔ بھائی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اپنی کتاب میں کہ تم ان کے ساتھ جا کے کھانا کھا سکتے ہو۔ الیوم احل لکم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، ان کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے۔ اس میں ایک اور چیز بھی شامل ہے کہ وہ اگر کوئی جانور حلال ذبح کریں اللہ کا نام لے کے، وہ بھی حلال ہے تمہارے لیے۔ ظاہر ہے یہاں اہل کتاب کی شرط اس لیے عائد کی کہ اہل کتاب اصلاً توحید کے ماننے والے تھے۔ اگر کوئی مشرک اللہ کا نام لے کر بھی جانور حلال کرے گا، حلال تو نہیں کہنا، یہ ذبح کرے گا، تو وہ حلال نہیں ہوگا۔ مگر اہل کتاب اگرچہ کہ شرک کرتے ہیں مگر وہ توحید کو مانتے ہیں، توحید کو اپنے دین کی بنیاد سمجھتے ہیں، اور ان میں سے بہت سے لوگ تو توحید مانتے ہیں، یعنی اپنے کتابوں میں شرک کی جو سٹیٹمنٹ ہے اس کو بھی توحید کی روشنی میں وہ ایکسپلین کرتے ہیں۔ ابھی کل ہی میں نے ایک بڑا اچھا انٹرویو مختصر سا دیکھا ایک کرسچن تھیولوجین کا، کہ جس نے یہ بھی کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، اور اس نے یہ بھی کہا کہ ہمارے ہاں یہ جو لوگ بات کرتے ہیں شرک کی، ہم اس کو نہیں مانتے، ہم اسی توحید کو مانتے ہیں جو قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے۔ کبھی آپ کو دلچسپی ہو تو ایک صاحب ایک بہت اچھا انہوں نے یوٹیوب چینل کھولا ہے، اس میں یہ انٹرویو آپ کو مل جائے گا، بلاگنگ تھیولوجی۔ بلاگنگ تھیولوجی جب آپ یوٹیوب چینل تلاش کریں گے تو اس پہ ایک صاحب ہے، مثلا پال، مجھے گمان ہوتا ہے کہ وہ مسلمان ہو چکے ہیں، مگر وہ بہت اچھے بلاگس 10-15 منٹ کے ایسے ہی کرتے ہیں۔ سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب جب سب چیزیں کلیئر ہو گئی ہیں تو آپ ان سے کھانا پینا کا بے تکلفی ہو سکتی ہے۔ بھائی یہ نہیں ہوگی بے تکلفی تو آپ پھر ان سے بات چیت کیسے کریں گے؟ اور بات چیت نہیں کر سکیں گے تو دعوت کیسے دیں گے؟ اور دعوت نہیں دیں گے تو اللہ کا پیغام کیسے پھیلے گا؟ یہ جو ایکسٹریمسٹ نان سینسیکل بیہیویئر ہے یہ تو سینس لیس ہے، اس کو ٹھیک ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ اس کے نتیجے میں جو دنیا میں مسائل پیدا ہو رہے ہیں وہ تو ایک طرف اللہ کی کتاب نعوذ باللہ کنٹرڈکٹری نظر آ رہی ہے کہ کہیں کچھ بات کہتی ہے، کہیں کچھ بات کہتی ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ قرآن کا یہ دعویٰ ہے کہ قرآن میں ایک کنٹرڈکشن بھی نہیں ہے، اور یہی اس کتاب کے اللہ کی کتاب ہونے کا ثبوت ہے۔ سورہ نساء ہم پڑھائیں، سورہ نمبر 4 ورس 82، فرمایا وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ، اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے، یعنی جیسے ان کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے ایسے ہی تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے۔ یہ ایک دلچسپ سٹیٹمنٹ ہے۔ کوئی کرسچن یا کوئی جیو کہہ سکتا ہے کہ بھائی ہم تو آپ کی کتاب کو مانتے ہی نہیں، تو پھر آپ ہمیں کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ مسلمانوں کا کھانا ہمارے لیے جائز ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ مانے نہ مانے یہ اللہ کی کتاب ہے، آپ مانے نہ مانے یہ آپ کی کتابوں میں لکھا تھا کہ یہ کتاب آئے گی، اور آپ کے لیے
ان پابندیوں کو ختم کر دے گی جو خواہ کی آپ نے اپنے اوپر لاد لی تھیں، یا تو اپنے غلط ایکسٹریمزم پر مبنی فتووں کی وجہ سے، یا اللہ نے آپ کو سزا دی تھی آپ کی سرکشی کی وجہ سے۔ تو خدا تعالیٰ کو اپنا وعدہ پورا کرنا تھا نا، وہ وعدہ پورا کر لیا کہ اہل کتاب ہمارے پیغمبر آ گئے ہیں اور تمہارے اوپر سے وہ بوجھ ہٹا رہے ہیں کہ جو تم نے اپنے اوپر لادے ہوئے تھے۔ تو فرمایا کہ تمہارا کھانا اے مسلمانوں ان کے لیے حلال ہے۔ اس سے ایک اور بات بھی معلوم ہوئی کہ جب آپ پروسیڈ کرتے ہیں کسی کو دعوت دینے کے لیے، تو یہ تو بڑا ہی ایک کروڈ سا طریقہ ہے کہ آپ کہیں جی کہ جناب گڈ مارننگ، آپ کو ہم بتا رہے ہیں کہ ایک اللہ کے آخری پیغمبر آئے تھے، انہوں نے اللہ کا پیغام پیش کیا، آپ ان پر ایمان لے آئیں، آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ طریقہ کیا طریقہ ہے؟ وہ بندہ بات سنے گا، کہے گا یار جاؤ اپنا کام کرو، میں نے سن لی تمہاری بات۔ آپ کو راہ و رسم بڑھانے ہوتے ہیں، آپ گفتگو کرتے ہیں، آپ ان کے ساتھ کھانے کھاتے ہیں، اور پھر جب اعتماد بڑھتا ہے تو آپ بات پیش کرتے ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے گویا کہ یہ بتایا کہ مسلمانوں، تمہارا کھانا ان کے لیے جائز، ان کا کھانا تمہارے لیے جائز، یہ ان کو بتا دو۔ اب ظاہر ہے کچھ نہ کچھ تو لوگ سمجھیں گے نا، جیسے کہ میں نے ابھی بتایا آپ کو کہ اس انٹرویو میں وہ صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم اس کو اللہ کی کتاب سمجھتے ہیں، لیکن اس نے کہا جی پھر آپ مسلمان کیوں نہیں ہوتے؟ وہ کہا جی میری اپنی کمٹمنٹ ہے اس جیزس کرائسٹ کے تصور سے۔ وہ آبویسلی وہ بھی سمجھانے والی بات ہے ان کو، ایسا ہو جاتا ہے اس طرح کے ماحول میں جہاں کے اختلافات ہوتے ہیں، مگر ان میں سے جو اچھے لوگ ہیں وہ ابتدا میں قرآن کی اتنی ہی بات کو شروع میں مان لیں گے تو پھر آگے وہ پورے ایمان کو ماننے اور اختیار کرنے کی طرف بھی آگے بڑھیں گے۔ والمحصنات من المؤمنات، اور جب کہ یہ باتیں واضح ہو گئیں کہ شرک کیا ہے اور توحید کیا ہے اور توحید کا صحیح تصور کیا ہے، تو اب پاک دامن عورتیں جو مومنائیں ہیں، جو مسلمان ہیں، وہ بھی تمہارے لیے حلال ہیں نکاح کرنے کے لیے۔ والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب، اور وہ پاک دامن عورتیں بھی کہ جو ان میں سے ہیں کہ جن کو کتاب دی گئی، وہ بھی تمہارے لیے حلال ہیں۔ یعنی تم یہاں سے بھی نکاح کر سکتے ہو ان میں سے کسی خاتون سے، یا ان میں سے بھی کر سکتے ہو۔ وجہ یہ ہے کہ اب یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ توحید کیا ہے اور شرک کیا ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی تھی کہ آیت نمبر 221 میں کہ نہ تم مشرکہ عورتوں سے نکاح کرو گے اور نہ ہی تمہاری عورتیں مشرک مردوں سے نکاح کریں گی۔ ظاہر ہے اس میں بھی یہ سوال پیدا ہوا کہ پھر تو شرک تو یہ بھی کرتے ہیں اہل کتاب بھی، تو یہ بتایا گیا کہ اہل کتاب کی پاک دامن عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ٹھیک ہے ان کے نظریات میں شرک آ گیا ہے، مگر وہ اپنے اصولی عقیدے میں اس بات کو مانتے ہیں کہ ایک ہی اللہ ہے۔ اس کی توجیہ وہ جو کرتے ہیں اس میں شرک آ گیا ہے، وہ غلط ہے۔ لیکن جب یہ بات واضح ہو گئی کہ توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، تم اگر ان کی پاک دامن عورتوں سے نکاح کرو گے اور شرک کی گندگی ابھی ان کے کردار میں نہیں گھسی ہے، تو وہ امید ہے کہ تمہارے نظریات اور اس ماحول سے متاثر ہو کے ایمان لائیں گی۔ جو ظاہر ہے کہ یہ تو اب مسلمان خواتین اور مرد بھی ایسے ہیں جو شرک کرتے ہیں، مزاروں پہ جاتے ہیں، غیر اللہ سے مانگتے ہیں، وسیلہ دے کے بات کرتے ہیں، اللہ کو اپروچ کرنے میں بزرگوں کا نام لیے بغیر وہ
مانگتے ہی نہیں ہیں، اور ان کے باقاعدہ کہ ان کے ذریعے سے ہم مانگ رہے ہیں. تو یہ تو مسلمانوں میں بھی آ گیا ہے، اور نہ جانے اور کیا کیا انٹ سنٹ باتیں ہیں جو شرک پر مبنی ہیں، کہ فلاں ہے جن کو کہ اس علاقے کے تمام فیصلوں کا انچارج بنا دیا گیا ہے، یہ قطب ہیں، یہ ابدال ہیں. یہ چیزیں جیسے اہل کتاب میں ہیں ویسے مسلمانوں کے اندر بھی ہیں. تو فرمایا کہ ان سے نکاح ہو سکتا ہے، اور ظاہر ہے کہ اسپرٹ یہی ہے کہ آپ ان سے نکاح کریں گے، وہ آپ سے متاثر ہوں گی، اور آپ ان کو ایمان کی طرف لا سکتے ہیں. اللہ تو طرح طرح کے امکانات کو ہمارے لیے پاسبل کر رہا ہے، پرووائڈ کر رہا ہے کہ ہم دعوت دیں. یہ پیغام اب پھیلنے کے لیے ہے، یہ اپنے اندر روک کے نہیں رکھنا، اس کے بارے میں تعصب، جذبات، غصہ، نفرت پیدا کر کے بیریئر نہیں کھڑے کرنے، اس لیے کہ یہی خدا کا دین ہے. اس کو اگر ڈھنگ کے ساتھ پیش کرو گے تو لوگ اس کو قبول کریں گے، لیکن اگر تم غلط رویہ اختیار کرو گے تو تم مسلمانوں، تم اس پیغام، اللہ کے پیغام اور انسانوں کے درمیان ایک رکاوٹ بن جاؤ گے. تو یہاں اسی راستے کو کھولا ہے. فرمایا کہ اذا آتیتموہن، یہ تم نکاح کر سکتے ہو ان عورتوں سے جب کہ تم ان کو دو اجورہن، ان کا مہر، محسنین، اس شرط کے ساتھ کہ تم پاک دامن رہنے والے ہو، غیر مصافحین، نہ بدکاری کرنے والے، ولا متخذی اخدان، اور نہ چوری چھپے آشنائی کرنے والے. یعنی یہ جو نکاح ہے یہ ایسے ہی ہوگا کہ تمہاری کمٹمنٹ ایک دوسرے کے ساتھ ہوگی. جو پہلے غلط کام ہو چکے اگر کسی نے کیے تو اس کو ترک کرنا ہوگا، اور یہ پاک صاف زندگی گزارنی ہوگی. فرمایا کہ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، جس کسی نے ایمان کا انکار کیا، فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، تو ان کے سب اعمال ضائع ہو گئے. ایمان کا انکار کیا، یہاں پیچھے جو بات ہوئی ہے اس سے یہ صاف معلوم ہو گیا کہ اگر آپ خدا کے احکام کی کھلی نافرمانی کرنے لگے، جان کر سمجھ کر، تو پھر یہ اصل میں انکار ہی ہے. یعنی ایک ہوتی ہے غلطی، غلطیاں ہم سب کرتے ہیں، غلطیوں سے ہمیں فائٹ کرنا ہے. ہم شیطان کے خلاف اس دنیا میں برسر جنگ ہیں، وہ ہمیں پچھاڑنے کی کوشش کرتا رہے گا جب تک ہم زندہ ہیں. ہم اس سے فائٹ بیک کریں گے اور اس کو پچھاڑنے کی کوشش کریں گے. مگر اگر کوئی شخص کسی دین کے حکم کو وائلیٹ کرتا ہے، نہ شرمندہ ہوتا ہے، نہ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے، اور نہ ہی اس کے ہاں بات کو سمجھنے کا کوئی رجحان ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس نے انکار کر دیا. اس کا ظاہری طور پر ماننا اصل میں کوئی ماننا ہے ہی نہیں معتبر. تو فرمایا کہ جس نے انکار کیا ایمان کا تو اس کے عمل ضائع ہو گئے، نیکی کے عمل، اس لیے کہ اس نے خدا کے پیغام کو اٹھا کے پھینک دیا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، تم کو ابھی پاکیزگی کو اختیار کرنے کی دعوت دی گئی ہے. یہ پاکیزگی ہے جو پورے دین کا اصل ٹارگٹ نصب العین ہے. یہ دین اس دنیا میں کیا کرتا ہے، ہمیں کس چیز کی دعوت دیتا ہے؟ ہمیں دعوت دیتا ہے اس چیز کی کہ ہم پاکیزہ بن جائیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کو پاک لوگ، انسان ہی پسند ہیں، اور یہ پاک لوگ ہیں جو انسانوں کو جنت کا مستحق بنائیں گے. تو سارا دین، ساری شریعت اس سے متعلق ہے. ہم کو اپنے جسم کو پاک رکھنا ہے،
ہم نے اپنی خوراک کو پاک رکھنا ہے اور ہمیں اپنے اخلاق کو پاک رکھنا ہے۔ تو یہی پاکیزگی ہے کہ اللہ کے حضور میں جب ہم کھڑے ہوں تو اس وقت بھی درکار ہے۔ تو فرمایا کہ جب تم کھڑے ہو نماز کے لیے فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، تو تم اپنے منہ دھو لیا کرو، وَأَيْدِيَكُمْ، اور اپنی کوہنیوں کو، إِلَى الْمَرَافِقِ، اپنے 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 بازوؤں کو، ہاتھوں کو اپنی کوہنیوں تک، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور اپنے سروں کا مسح کر لیا کرو، وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور اپنے پیروں کو دھو لیا کرو ٹخنوں تک۔ یہ 4 ارکان ہیں وضو کے: منہ کا دھونا، اس کے بعد ہاتھوں کا دھونا کوہنیوں تک، سر کا مسح کرنا، اور پھر پیروں کا دھونا۔ آپ کہیں گے لیکن ہم تو کیا کرتے ہیں کہ ہم کلی بھی کرتے ہیں اور ناک میں پانی بھی ڈالتے ہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اس وضو کو جو یہاں بیان ہوا ہے اس کی بہترین پرفیکٹ شکل میں کر کے دکھایا، جو سنت طریقے کا حصہ بن گیا ہے۔ چنانچہ قرآن نے تو اس کو محض بیان کیا ہے، یعنی کہ بھائی یہ چیزیں ہیں جو تمہیں کرنی ہے، اور یہ بیان اس لیے کیا جاتا ہے بعض اوقات کہ لوگ اس سنت طریقے کے جو الگ سے انڈیپینڈنٹ دین کی حیثیت سے چلا آ رہا ہے اس میں کچھ غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں، گڑبڑ کرتے ہیں، کچھ کمی ہو جاتی ہے۔ تو یہ بتایا کہ تم یہ کرو، اور سنت میں جو طریقہ ہے اس میں یہ منہ کو دھونے میں ناک کا صاف کرنا اور دانت مانجنا یہ بھی شامل کر دیا گیا ہے، کلی کرنا، جو اگر آپ غور کریں تو یہ اس میں امپلائیڈ ہے۔ اس کے بعد ہاتھوں کا دھونا ہے کوہنیوں تک، سر کا مسح کرنا ہے، پورے سر کا مسح، اور اپنے پیروں کو دھونا ہے ٹخنوں تک۔ ہمارے ہاں ایک نقطہ نظر ایک گروہ کا یہ ہے کہ پیروں کا بھی مسح کرنا ہے جیسے کہ سر کا مسح کرنا ہے۔ اس میں 2 وجوہات ہیں جن کی بنا پر یہ بات نہیں مانی جا سکتی۔ ایک تو یہ ہے کہ جو آگے الفاظ آ رہے ہیں وہ ہیں وَأَرْجُلِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ ہے، یعنی ارجل پر، پیروں پر جو لفظ آیا ہے اس پر نصب ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ ایک ٹیکنیکل ایک بحث ہے، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر برؤوسکم کے بعد ارجلکم کو مسح کے لیے بیان کرنا ہوتا تو پھر ارجلکم ہوتا، لیکن یہاں ارجلکم ہے۔ اس میں بھی لوگوں نے اعراب کا فرق کر دیا، یعنی آئی ایم ناٹ بلیمنگ اینی بڈی، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ الگ ہو گئے انڈرسٹینڈنگ بعض لوگوں کی۔ لیکن اس میں جو چیز پروبیبلی سب سے زیادہ فیصلہ کن ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پیروں کے ساتھ پھر ٹخنوں کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی اس کی لمٹ بتائی ہے۔ جیسے ہاتھوں کے ساتھ کوہنیوں کا ذکر ہے الی المرافق، اسی طرح سے پیروں کے ساتھ کعبین الی الکعبین کا ذکر ہے۔ اگر یہ محض مسح ہوتا تو پھر اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی، جیسا کہ ابھی ہم آیت کے آگے دیکھیں گے کہ جب اللہ نے مسح کا طریقہ بتایا تو پھر ہاتھوں پر مسح کرنا بتایا، کوہنیاں نہیں بتایا، بیکاز کوہنیوں کا ذکر تو ہونا ہی اس صورت میں چاہیے کہ جب آپ کو یہ بتانا مقصود ہو کہ جب تم ہاتھ دھو گے، بازو دھو گے تو اس کی لمٹ کیا ہوگی، کہاں تک تمہیں ویٹ کرنا ہے۔ تو یہ ہے گزارش۔ یہ بحثیں فقہی ہوتی ہیں لیکن بھائی ہر چیز امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ ہم کو لوگوں سے لڑنا نہیں ہے،
ہمیں لوگوں کو دعوت دینی ہے کہ لیٹس ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. ہماری انڈرسٹینڈنگ بھی غلط ہو سکتی ہے، مگر کسی مذہبی گروہ کے ساتھ اٹیچمنٹ کی وجہ سے ہمیں اپنے پوائنٹ آف ویو کو فائٹ نہیں کرنا چاہیے. یعنی یہ بات بار بار بتانے کی ہے کہ ہم کو یہ کہا گیا ہے کہ ہر حال میں سچائی کا ساتھ دو، حق کا ساتھ دو. اس سچائی اور حق کا ساتھ دینے کے لیے پہلے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس کو سمجھے تو صحیح. سمجھنے کے لیے امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ کی آنکھوں سے تعصبات کا پردہ ہٹ جائے، ورنہ آپ سچائی کو سمجھ ہی نہیں سکتے. آپ اگر کسی کی ایسے عقیدت میں مبتلا ہو گئے ہیں کہ آپ یہ کہتے ہیں جی ان کی بات غلط ہی نہیں ہو سکتی، تو پھر تو ڈسکشن ہی نہیں ہو سکتی نا. تو اس لیے گزارش یہ کہ یہ میں نے اپنے انڈرسٹینڈنگ بیان کر دی، لیکن اگر کوئی دوسرا پوائنٹ آف ویو رکھتے ہیں تو وہ اپنی بات پیش کرے اور غور کرے. فرمایا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاتَّطَهَّرُوا، اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو نہا کر بالکل پاک صاف ہو جاؤ. یعنی پھر غسل کرو، پوری طرح سے دھو اپنے آپ کو. اس کا بھی جو طریقہ، یعنی آپ نے اپنے آپ کو دھو لیا، بالکل پاک صاف کر لیا نہا کے، تو جنابت کی حالت سے آپ باہر نکل گئے. لیکن اس میں بھی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ اختیار فرمایا، جو ظاہر ہے کہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے، جو اس سے کنٹرڈکٹری نہیں ہے، اسی کی پرفیکشن ہے، وہ یہ ہے کہ آپ وضو کریں پہلے اور پیر نہ دھوئیں، اور اس کے بعد آپ نہائیں اور آخر میں پیر دھو لیں. اب ہم نہانا ہمارے لیے آسان ہو گیا ہے، ہم اب شاور لیتے ہیں. تو آپ وضو کریں، وضو میں پیر دھونا چھوڑ دیں اور شاور لیں، اور آخر میں ذرا اہتمام کے ساتھ پیر کو بھی دھو لیں. وہ شاور کے پانی سے بھی ہو سکتا ہے، الگ سے بھی ہو سکتا ہے. تو یہ فرمایا کہ تم پاک صاف ہو جاؤ، یعنی نہا دھو لو. وَإِن كُنتُم، اور یہی ظاہر ہے کہ چونکہ یہ ناپاکی ایک تو ہوتی ہے جنابت کی اور ایک مینسس کی بھی ہوتی ہے، اس کے بھی اختتام پر یہی خواتین کرتی ہیں، ان کو کرنا چاہیے. وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اور اگر تم بیمار ہو، او علی سفر، یا سفر میں ہو، او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی اپنے نیچر کی کال کو رسپونڈ کر کے آیا ہو. آپ کہیں گے تو آپ نے انگریزی بول دی. بھائی آپ، بہت سے لوگ انگریزی سمجھنے والے ہیں. جو کوئی رفع حاجت سے آیا ہو، یہ غائط ہوتی ہے نشیبی، ذرا نیچے کی زمین، ڈھلان والی. عام طور پر چونکہ یہ کام ظاہر اس زمانے میں واش رومز تو تھے نہیں. اللہ کی بڑی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت جو ہے واش روم ہے، کہ اب ہمیں کہیں باہر نہیں جانا پڑتا. تو یہ اس کے لیے ایک طرح کا وہ تھا استعارہ، ایک کہ آپ نے یہ کہہ دیا تو آپ نے وہ مان لیا کہ یہ رفع حاجت ہے. تو جب تم اس سے آؤ تو او لامستم النساء، یا تم نے عورتوں کو چھوا ہو. اب یہ بھی ظاہر ایک اشارہ ہے، یعنی اس خاص پہلو سے چھوا ہو. فلم تجدوا ماء، پھر تم پانی نہ پاؤ. فتیمموا صعیدا طیبا، تو تیمم کر لیا کرو پاک مٹی سے. یعنی کوئی پاک جگہ تم دیکھو اور وہاں ہاتھ ڈالو، ہاتھ مارو، اور پھر اس کے بعد فامسحوا بوجوہکم وایدیکم منہ، تو مسح کر لو اپنے چہروں کا اور اپنے ہاتھوں کا اس سے. یعنی آپ نے کوئی پاک سرفس دیکھی، میز، دیوار، اس پہ ہاتھ رکھا، دونوں ہاتھ چہرے پہ اور ہاتھوں پر، بس اللہ کی طرف سے آپ کے لیے بیماری میں، سفر میں، اور اس حالت میں کہ جب پانی موجود نہیں ہے، تینوں صورتوں میں آپ کے لیے یہ تیمم
وضو کے قائم مقام کی طرح مان لیا جائے گا۔ اس میں آپ دیکھیے کہ جو ہاتھوں کو کہا گیا ہے ایدیکم، اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ الی المرافق، کوہنیوں تک، بلکہ بس ہاتھ پر مسح کر لیں۔ اس لیے مسح میں کوئی اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، بہت کافی ہے یہ کہ آپ نے کہہ دیا کہ ہاتھوں کا مسح کر لو۔ فرمایا ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ نہیں چاہتا کہ وہ تمہارے لیے کوئی تنگی رکھے، دین میں کوئی مشکل رکھے۔ اللہ کا دین آسان ہے، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے مشکلات نہیں چاہتا، وہ تمہارے لیے آسانیاں چاہتا ہے۔ یہی دین کا پیغام ہے۔ چنانچہ دین میں وہ رویے، طور طریقے کہ جو مشکلات پیدا کرتے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ دنیا ہی سے کٹ گئے، ایک عجیب و غریب طریقہ اختیار کر لیا، وہ دین نہیں ہو سکتا۔ دین نے یقیناً ہمیں پاکیزگی کا سبق سکھایا ہے، ہمیں گندگی سے، ہمیں بیہودگی سے بچایا ہے، لیکن یہ کہ آپ کوئی ایکسٹریم رویہ اختیار کر لیں اور اس کو دین قرار دے دیں، وہ دین نہیں ہو سکتا۔ اللہ تمہارے لیے آسانیاں چاہتا ہے۔ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ، مگر وہ تو چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے، یعنی تمہارے اندر جو ہے وہ پاکیزگی پیدا کرے، تمہیں پاکیزہ بنائے۔ تو اس نے یہ کیا۔ پاکیزہ کیسے بنتے ہیں ہم؟ اس طرح سے کہ ہم تیمم کریں کہ ہمیں اس بات کی یاد دہانی رہتی ہے کہ بھائی ہمیں اس موقع پر وضو کرنا تھا، ہمیں اس موقع پر غسل کرنا تھا۔ اچھا، یہ جو بتایا نا آپ کو طریقہ تیمم کا، یہ وضو کے ٹوٹنے پر نئے وضو کی اور جہاں جنابت کی وجہ سے غسل کرنا ہے اس کی جگہ بھی یہی کافی ہے۔ اگر پانی نہ ہو، اگر کوئی شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو تو یہ کفایت کرے گا۔ تو میں گزارش کر رہا تھا کہ یہ ریمائنڈر ہوتا ہے کہ آپ جب یہ تیمم کرتے ہیں تو گویا کہ آپ اپنے آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ اب اللہ نے جو بتایا ہے طریقہ، یہ ریمائنڈ کرا رہا ہے کہ جب پانی آئے گا، بیماری جائے گی، سفر ختم ہوگا، تو آپ پھر پورا وضو کریں گے، پھر آپ پورا غسل کریں گے۔ بیماری میں تو ظاہر ہے کہ بیماری کی وجہ سے مشکلات ہوتی ہیں۔ سفر میں خاص طور پہ پرانا جو سفر تھا، اس میں اگر آپ پانی استعمال کرتے غسل کے لیے تو پھر پینے کے لیے پانی نہ بچتا، تو اس لیے یہ بھی کنسیشن دے دیا گیا۔ فرمایا کہ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ وہ تمہیں پاک کرے، وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ، اور اپنی نعمت کو تم پر پورا کرے، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار ہو، اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہارے لیے دین میں کتنی آسانیاں رکھی ہیں، اور ان آسانیوں سے فائدہ اٹھاؤ اور اللہ کے دین کو اس کی صحیح اسپرٹ ملو۔ وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم، اور اپنے اوپر اللہ کے اس نعمت کو یاد رکھو، یعنی یہ جو اس نے تمہیں آسانیاں دی ہیں، ان آسانیوں سے فائدہ اٹھاؤ اور اللہ کی اپنی اس نعمت، اللہ کی اس نعمت کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کی۔ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ، اور اس میثاق کو جو اس نے تمہارے ساتھ کیا، یعنی تمہارے ساتھ جو اس کا عہد ہے اس کو یاد رکھو، کہ جس میں تم نے مسلمان ہونے کے ساتھ ہی یہ کمٹمنٹ کی کہ تم اللہ کا کہا مانو گے اور اس کی اطاعت کرو گے، اور اللہ نے یہ کمٹمنٹ کی کہ وہ تمہیں معاف کرے گا اور تمہیں آخرت میں کامیاب کرے گا۔ یہ وہ معاہدہ ہے جس کا میں
ذکر کر رہا تھا شروع سے ہی کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں خاص طور پر لیا کہ یہ اللہ کی کمٹمنٹ ہے کہ تم اس کے دین کے پابند ہوگے تو وہ تمہیں اپنے انعام سے نوازے گا، دنیا میں بھی اور خاص طور پر آخرت میں۔ اس قل تم سمعنا واطعنا، یہ اب واضح کر دیا کہ یہ معاہدہ کیا تھا، یہ عہد کیا ہے کہ جس کو تمہیں یاد رکھنا ہے جب تم نے کہا کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ یعنی ہم بات کو جب سمجھ جاتے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے تو ہم اس پر عمل کرتے ہیں، پھر اس کے ریشنل کو پہلے سمجھنا کہ وہ سمجھ میں آئے گا تو ہم مانیں گے، یہ تو ہر چیز میں ہم ایسے ہی کرتے ہیں، لیکن خدا کے ساتھ معاہدہ یہ ہے کہ بس اتنی بات سمجھ میں آ جائے کہ یہ اللہ کا حکم ہے یا نہیں ہے۔ ریشنل ہم سمجھتے رہیں گے، وہ اپنی جگہ پہ ایک اہم چیز ہے، مگر اس کی وجہ سے ہم اللہ کی اطاعت کو چھوڑیں گے نہیں۔ ہماری اللہ کی اوبیڈینس اس پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے، منحصر نہیں ہے۔ فرمائے کہ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، یقیناً اللہ دلوں کے بھید تک جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ واقف ہے اس بات سے کہ ہمارے دلوں میں کیا بھید ہیں۔ آج اتنا ہی پڑھتے ہیں۔ میں ان آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے پھر کر رہا ہوں جو ہم نے آج پڑھی۔ آج ہم نے سبق شروع کیا آیت نمبر 5 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیوم احل لکم الطیبات، آج کے دن حلال کر دیے گئے تمہارے لیے سب پاکیزہ چیزیں۔ وطعام الذین اوتوا الکتاب، معاف کیجیے گا، آیت نمبر 4 سے ہمیں شروع کرنا۔ یسألونک، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسألونک ماذا احل لہم، یہ پوچھتے ہیں آپ سے کہ کیا چیز ہے کہ جو ان کے لیے حلال کی گئی۔ قل، کہہ دیجئے، احل لکم الطیبات، تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں، پاکیزہ کھانے حلال کیے گئے۔ وما علمتم من الجوارح، اور وہ کہ جو تم نے سکھایا شکاری جانوروں کو، مکلبین تعلمونہن، تم ان کو اس علم سے سکھا کر تم نے انہیں سدھا لیا، ٹرین کر لیا، ان کو تم نے ڈسپلن کر لیا اس علم سے، مما علمکم اللہ، جو اللہ نے تمہیں سکھایا۔ اللہ نے تمہیں خود اپنے آپ کو کنٹرول کرنا سکھایا، تم نے اسی کو ان کو منتقل کیا۔ فَكُلُوا، تو تم اب کھاؤ، مما امسکنا علیکم، اس میں سے کہ جو وہ تمہارے لیے روک رکھیں، یعنی تمہارا شکار وہ جائیں اور خاص تمہارے لیے وہ شکار پورے کا پورا جانور لے کر آئے، یہی ٹریننگ تم نے ان کو دی ہے کہ وہ بیچ میں سے نہیں کھائیں گے۔ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور جب تم شکار کرو اور ان کو بھیجو تو اللہ کا نام لو اس پر۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ سریع الحساب، اللہ حساب کتاب لینے میں جلدی کرنے والا ہے۔ الیوم، آج کے دن، احل لکم الطیبات، تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئیں۔ وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، اور کھانا ان کا کہ جو کتاب دیے گئے تمہارے لیے حلال کر دیا گیا۔ وطعامکم، اور تمہارا کھانا، حل لہم، ان کے لیے حلال ہے۔ والمحصنات من المؤمنات، اور اسی طرح سے پاک دامن عورتیں مومنات میں سے، والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب، اور پاک دامن عورتیں ان لوگوں میں سے کہ جو کتاب دیے گئے، من قبلکم، تم سے پہلے، یعنی ان کے ساتھ بھی نکاح تمہارے لیے جائز، حلال ہے۔ اذا آتیتموہن اجورہن،
جب کہ تم ان کے مہر انہیں ادا کر دیتے ہو، محسنین، اس شرط کے ساتھ کہ تم بھی پاک دامن رہنے والے ہو، غیر مسافہین، نہ کہ بدکاری کرنے والے، ولا متخذی اخدان، اور نہ چوری چھپے آشنائی کرنے والے۔ فرمایا کہ بمن یکفر بالایمان، اور جو کوئی ایمان کا انکار کرے گا، فقد حبط عملہ، تو اس نے اپنے عمل تو اس کے عمل ضائع ہو گئے، یعنی نیکی کے اعمال ضائع ہو گئے۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہوا کرو، یعنی مطلب یہ ہے کہ اب یہ جو پاکیزگی کی تعلیم تمہیں دی گئی ہے، اس میں یہ بھی ہے کہ تم اللہ کے حضور میں بھی جب کھڑے ہو تو تب بھی تمہیں اسی طرح سے پاک ہو کے کھڑا ہونا ہے۔ فاغسلوا وجوہکم، تو تم اپنے چہروں کو دھو لیا کرو، وایدیکم الی المرافق، اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک، وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سروں کا مسح کر لیا کرو، وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے پیروں کو ٹخنوں تک دھو لیا کرو۔ یہ پیروں کا ذکر آخر میں اس لیے آیا تاکہ ترتیب جو وضو کی ہے وہ بیان کر دی جائے۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا، اور اگر تم جنبی ہو، فَطَّهَّرُوا، یعنی ناپاک ہو گئے ہو، تو فَطَّهَّرُوا، تو تم اچھی طرح سے پاک صاف ہو جاؤ، ایسے جس کو پیچھے کہا گیا فَاغْتَسِلُوا، یعنی نہا دھو کر پاک صاف ہو جاؤ۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اور اگر تم مریض ہو، او علی سفرٍ، یا سفر کی حالت میں ہو، او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی رفع حاجت کر کے آئے، او لامستم النساء، یا تم نے بیویوں کو چھوا ہو، فلم تجدوا ماء، پھر تم پانی نہ پاؤ، فتیمموا صعیدا طیبا، تو تم پاک مٹی کا تیمم کر لو، فامسحوا بوجوہکم وایدیکم، چنانچہ یعنی یہ تیمم کیا ہوگا، چنانچہ تم مسح کرو اپنے چہروں کا اور اپنے ہاتھوں کا، منہ، اس سے۔ ما یرید اللہ، نہیں چاہتا اللہ، لیجعل علیکم، کہ وہ ٹھہرائے تمہارے لیے، من حرج، کوئی تنگی، ولیکن یرید، مگر وہ چاہتا ہے، لیطہرکم، کہ وہ تمہیں پاک صاف کرے، ولیتم نعمتہ، اور تاکہ وہ اپنی نعمت تمام کرے، علیکم، تم پر، یعنی اپنا یہ دین دے کر اپنی نعمت تمام کر دے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ واذکروا نعمت اللہ علیکم، اور یاد کرو اللہ کی نعمت کو کہ جو تم پر ہوئی، ومیثاقہ الذی واثقکم بہ، اور اس عہد کو، اس میثاق کو جو اس نے اس وقت تم سے ٹھہرایا، اس قل تم، جب کہ تم نے کہا، سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، ان اللہ علیم بذات الصدور، یقیناً اللہ جو کچھ سینوں میں ہے اس سے واقف ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ دیکھیے جی آج کوئی سوال ہے یا نہیں ہے؟ وعلیکم السلام۔ A renowned and very well-respected scholar, Dr. Farhat Hashmi, has said in a video that the prayer Salatul Tasbih has been mentioned several times in many hadiths and should be read. Other known scholars, including yourself, including myself, who is not a renowned scholar, say it should not be read, that there is no authentic hadith regarding this. I have read this namaz in the past many times. What should confused people like me do? Is it bidat? دیکھیں، ایک تو ایک اصولی بات ہے
کہ یہ کنفیوژن اور یہ اوپینینز میں کانفلکٹ تو اس زندگی کا آپ سمجھیے کہ ڈیزائن ہے. اللہ نے ایسا ہی دنیا کو بنایا ہے. یہ کنفیوژن صرف اس وقت نہیں ہوتا جب کہ اللہ کے پیغمبر آ جاتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ اس وقت بھی ہوتا ہے کیونکہ اہل کتاب ابھی پوری طرح سے نہیں مانے تھے، اور یہ سٹرگل رہتی ہے کہ آدمی یہ جانے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. دونوں طرف کے دلائل دیکھیں اور جو چیز آپ کو کنونس کرے اس کو مان لیں. کنفیوز ہو جائیں تو اس کی بات مان لیں جس پر آپ کا اعتماد ہے. اس کے سوا تو کوئی چارہ ہی نہیں ہے. میں اس سلسلے میں جو بات سمجھتا ہوں اس کی 3 وجوہات ہیں. ایک وجہ تو وہ ہے کہ جو بس سنی سنائی ہے میرے لیے بھی، میں بھی اس سے واقف نہیں ہوں، یعنی ڈائریکٹلی جس کو کہتے ہیں نا کوئی اسکالرلی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے میری، کہ جو ایکسپرٹس آف حدیث ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جتنی بھی حدیثیں ہیں یہ ساری ضعیف ہیں، نہ یہ صحیح ہیں نہ یہ حسن ہیں. اب یہ میرے لیے بھی ایک آپ سمجھیں کہ سنی سنائی بات ہے. اس کو ویریفائی کیا جا سکتا ہے، پوچھا جا سکتا ہے، اس کے بھی طریقے ہوتے ہیں. آپ جب ڈائریکٹ کویسچن کریں کہ یہ کہاں آیا ہے تو کتاب کا نام لیں گے، مگر کتاب کا نام نہیں. آپ یہ بتائیں کہ اس میں محدثین کے کمنٹس کیا ہیں. کوئی راوی تو نہیں ایسا کہ جو ان ریلائبل ہے، تو اس سے جو حدیث ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے. دوسری جو میرا پوائنٹ ہے اس بارے میں وہ یہ ہے کہ جہاں تک میرا علم ہے اس میں یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو، جو آپ کے چچا تھے اور ایسی عمر میں ایمان لائے تھے کہ وہ بوڑھے ہو چکے تھے، اور ان کے لیے قرآن مجید کو خاص طور پر لمبی صورتوں کو یاد کرنے کا کوئی امکان نہیں تھا. اور ہمارے آج کے دور کی طرح ایپس بھی موجود نہیں تھے کہ وہ ہاتھ میں پکڑ کے پڑھ سکیں. اور ظاہر شوق تو سبھی کو ہوتا ہے کہ لمبی لمبی نمازیں پڑھیں، تو بظاہر ایسا لگتا ہے، واللہ عالم یہ میری اپنی سوچ ہے کہ ان کو یہ ایک لمبی نماز پڑھنے کا جو انسان کو شوق ہوتا ہے اللہ کی عبادت کرنے کا، اس کا طریقہ سکھایا. تو یہ دوسرا میرا وہ نقطہ ہے جس کی وجہ سے آئی ایم ناٹ کنونسڈ. اور تیسری اور پروبیبلی سب سے امپورٹنٹ بات، جو آپ بھی اسی طرح سے اگر میری بات سمجھ میں آ جائے تو اپریشیٹ کر سکتی ہیں، اور اگر اس کے مقابل میں کوئی چیز ہے تو آپ میری بات کو ریجیکٹ کر سکتی ہیں. وہ یہ ہے کہ یہ نماز ہمارے دین کے مزاج کے خلاف ہے. مطلب ہمیں تو یہ سکھایا گیا ہے کہ ہم اللہ کے لیے کھڑے ہوں تو قرآن پڑھیں، اور قرآن پڑھیں ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں، اور جب بھی قرآن پڑھیں سمجھ کے پڑھیں. یہاں تو ایک گنتی ہوتی ہے اور وہ گنتی آنیسٹلی پوری نہیں ہوتی. میں نے بھی کبھی ایک زمانے میں بچپن میں شاید پڑھا تو وہ کاؤنٹ ہی نہیں ہوتا، اور سارا وقت انگلیوں کی طرف نظر ہوتی ہے، تو اللہ کو یاد کیا کریں گے ہم. بٹ اگین یہ میری آبزرویشن ہے، کوئی اس سے اختلاف کر سکتا ہے. The British High Commissioner in Islamabad on his daily morning walk on Margala Hills carries all trash left by the visitors. Posted a picture on the media. Do we Muslims need the British High Commissioner to teach us that cleanliness is nisf iman? Yes, یہ میں نے بھی دیکھا ہے. بڑی شرمندگی اور افسوس کی بات ہے. ہم کتنے، اللہ معاف کرے، ہمیں گندے لوگ ہیں. یہ تعلیم ہمیں کب آئے گی؟ اتنی چھوٹی سی بات ہے کہ یہ ہمیں سڑکوں پر اور گندگی نہیں رکھنی چاہیے، اور جگہ جگہ ٹریش کے لیے ہمیں بندوبست کرنا چاہیے. مگر مجھے لگتا ہے کہ اللہ کی طرف سے توفیق
چھین لی جاتی ہے جب ہم دین کے بارے میں وہ رویہ اختیار کرتے ہیں کہ جو ہم نے اب کیا ہوا ہے، جذبات، من مانی، نفرت، دشمنی. سو یہ واقعی ایک بہت بڑی شرم کی بات ہے، اور اس بات کی بھی نشانی ہے کہ یار یہ لیٹس فیس اٹ، یہ تو مان لیں ہم کم از کم کہ وہ ہم سے بہتر لوگ ہیں، کہ جو صفائی کا اتنا خیال رکھتے ہیں اور ہمیں اس کا وہ سبق دے رہے ہیں. تو کہتے ہیں چلو بھر پانی میں ڈوب مرنے والا مقام ہے. ہمارا دین محض کوئی مان لینے کی چیز نہیں ہے، اپنی علمی بنیادیں رکھتا ہے اور استدلال کی بنیاد پر اپنے آپ کو پیش کر سکتا ہے. غامدی صاحب کی فکر کا نچوڑ ہے، یقیناً یہ بات صحیح ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس دین کو سیکھیں، اور یہ سیکھنے کا پروسیس ایک آن گوئنگ پروسیس ہے، اور اس میں اپنے ذہن کو کھلا رکھیں، دیانتدار ہوں، اور سوالات جو پیدا ہوتے ہیں ان کو پرسو کریں، ایکسپلور کریں اور جوابات تلاش کریں. تو یہ دین کا علم ہے. اسی علم کے نتیجے میں انسان کے اندر حقیقی ایمان پیدا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کو عمل کی توفیق ملتی ہے. یہ پلیز، یہ اگر آپ میری بات مان لیں کہ اس کو یا تو انگلش میں لکھ لیں یا اردو میں لکھ لیں، یہ والی زبان مجھے نہیں سمجھ میں آتی یہ کیا زبان ہے. While I was reading Surah Al-Kahf, one thing sounds a bit strange, that Allah has arranged sunrise and sunset likewise to protect them from sun, though they were inside a cave and didn't need to be protected as already be protected by mountain over them. دیکھیں، میں نے کبھی اس سے آگے بڑھ کر تو سمجھنے کی کوشش نہیں کی. مجھے معلوم ہے کہ کچھ لوگ اس کو ایکسپلین کرتے ہیں، مگر دی آئیڈیا از کہ سورج طلوع ہوتا ہے اور پھر سورج غروب ہوتا ہے، تو اس کا خدشہ ہوتا ہے کہ آپ اگر کہیں کھلی جگہ پر لیٹے ہوئے ہیں، ظاہر ہے پہاڑوں کی دامن میں ہے نا، بٹ دین وہ کھلی جگہ ہے، تو آپ کو سورج کی کرنیں، خاص طور پر وہ علاقے جہاں گرمی ہوتی ہے، آپ اگر سوئے ہوئے ہیں تو وہ ڈسٹرب کریں گی. تو اللہ تعالیٰ نے اس کیو کو، جہاں وہ غار میں تھے، کہف اسی کو کہتے ہیں، وہ ایسے لوکیٹ کیا ہوا تھا کہ نہ صبح جو سورج نکلتا اس کی روشنی ڈائریکٹلی ان پر پڑتی، نہ جب وہ ڈھلنے کے بعد غروب کی طرف جاتا تب اس کی روشنی ان پر پڑتی. گویا کہ کچھ ایسا بندوبست سائے کا کیا ہوا تھا کہ وہ اطمینان کے ساتھ لمبی نیند سوتے رہیں. میں کشمیر سے وابستہ بھی ہوں، ہم بھی کشمیر میں المورد انسٹیٹیوشن کی بنیاد ڈالنا چاہتے ہیں. اس معاملے میں آپ سے ان ٹچ رہنا چاہتے ہیں. دیکھیں، اس وقت تو میں آپ کو اپنا ہی نمبر بتا سکتا ہوں، اس لیے آپ اس کو اگر آپ نوٹ کرنا چاہیں تو نوٹ کر لیں. میں آپ کا رابطہ کروا دوں گا. پاکستان کا کوڈ تو آپ کو معلوم ہے نا، 0092 یا +92. اس کے بعد میرا نمبر ہے 33549444936 +92 33549444936. آپ مجھے واٹس ایپ پہ میسج کریں گے تو انشاءاللہ میں آگے پہنچا دوں گا. It's strange to have such an intense attachment to any scholar or peer, as we know we all are human and we are bound to be full of flaws. So how come their peer can't be wrong, being an ordinary human? یہ واقعی بڑی عجیب سی بات ہے
بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ ہر اس طرح کے فینومینن میں یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ اپنی عقل کو سلا دیں، اس کو بیک سیٹ پر لے جائیں اور اپنے جذبات کو ڈومینیٹ کرنے کی اجازت دے دیں. تو جب ایسا ہوگا تو پھر جناب کیا ہوگا، ان صاحب ان بزرگ کے بارے میں ایگزیجریٹڈ باتیں، شاعری، نعرے بازی، اور ایک بڑی اسپیشل چیز ہوتی ہے جو ان کے قریب کے دائیں بائیں کے جو ہوتے ہیں نا، ان کے اسسٹنٹس، چمچے، وہ بھی ایک کریٹ کرتے ہیں ایک ان کے بارے میں ایک ایک ایگزیجریٹڈ رسپیکٹ. سو اس کا کوئی اور علاج نہیں سوائے اس کے کہ کیپ کوشچننگ، کیپ یوزنگ یور انٹلیکٹ. اور وہ اللہ کی دی ہوئی عقل ہے کہ جو آپ کو نکالتی ہے باہر، اور اس عقلی پروبنگ سے کسی کو بھی ایکسیپشن قرار نہیں دینا چاہیے. حد یہ ہے کہ ہم دین کو بھی ایسے ہی سمجھتے ہیں. جب کبھی سوال پیدا ہوتا ہے تو ہم کوشچن کرتے ہیں کہ یہ کیا، ابھی آپ نے سوال پوچھا کہ یہ کیا ہے، یہ جو اصحاب کہف کا معاملہ ہے، تو بات ہی سمجھ میں نہیں آ رہی. سو میں نے ابھی شروع میں کہا اس پریزنٹیشن کے کہ ہم سوال اٹھائیں گے، کچھ سوالوں کے جواب ملیں گے، کچھ کے جواب نہیں ملیں گے. جن کے ملیں گے ان سے اطمینان ہوگا، جن کے نہیں ملیں گے اس سے جستجو جاری رہے گی. مگر بلائنڈ فالوئنگ تو ہم کسی انسان کی اس طرح سے کر ہی نہیں سکتے سوائے اللہ کے پیغمبر کی، کہ جن کو ہم نے اسی طرح سے کوشچن کر کے الحمدللہ سمجھائے. آپ کو بھی معلوم ہوگا کہ کشمیر اور پاکستان میں حالات میں کی حالات ایک جیسے ہیں. ہاں ایک ہی جیسے ہیں. یو رائٹ ڈاکٹر صاحب. قرآن میں لیکچرز کی وہی اصول مل سکتے ہیں، قرآن عربی لیکچرز کے وہی اصول مل سکتے ہیں، سافٹ کاپی یا ہارڈ کاپی. جو آپ کی یوٹیوب چینل پر ہیں، آپ کا واٹس ایپ نمبر کہاں ملے گا یا بتانے کا شکریہ ان کے پاس کر دیجئے. میں آپ کو بتا چکا ہوں واٹس ایپ نمبر، آپ نے امید ہے نوٹ کر لیا ہوگا، 0092 یا +92 335 4944936. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.